السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء نے چینی بحران پر فورنزک رپورٹ پیش کر دی۔ وفاقی کابینہ چینی بحران کی فورنزک رپورٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کی منظوری دے گی۔ چینی مافیا کی جانب سے سٹہ کیسے کھیلا گیا، فورنزک آڈٹ رپورٹ میں تمام تفصیلات شامل ہیں۔ اجلاس میں ملک کی اندرونی سلامتی سے متعلق امور کا بھی جائزہ۔ وزیر اعظم نے وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ کے بجٹ میں شریک سیکشنز کی چھٹیاں منسوخ۔ کورونا سے معیشت کو نقصان کی وجہ سے بجٹ اہداف کم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزارتوں کی بجٹ تجاویز پر مزید کٹ لگا دیا گیا۔ بجٹ کے حتمی حجم کا فیصلہ اگلے چند دن میں کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیخ انصر عزیز کو میئر اسلام آباد کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم۔ عدالت نے شیخ انصر عزیز کو 90 روزہ معطلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا عدالتی فیصلہ حکومت کو آئینی عہدوں کی عزت کی تلقین کرتا ہے۔ حکومت میں کچھ شرم ہے تو آئینی عہدے کی عزت کرے۔ سندھ میں کورونا تیزی سے پھیلنے لگا۔ 24 گھنٹے میں ریکارڈ 20 افراد جاں بحق، اموات 336 ہو گئیں۔ 960 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرہ افراد کی تعداد 19,926 ہو گئی۔ 143 افراد کی حالت تشویشناک۔ ملک میں کورونا سے اموات 1037 تک جا پہنچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عید سادگی سے گھروں پر منانے کی اپیل کر دی۔ کہتے ہیں وزیر اعظم عید سادگی سے منانے کا اعلان کریں۔ عید کا دن فرنٹ لائن ورکرز کے نام کرتا ہوں۔ اس مرتبہ عید کے کپڑے نہیں سلوائے۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے اثرات 14 دن بعد نظر آئیں گے۔ مارکیٹس کھولنے سے 1 ماہ بعد اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ڈرانے آ جاتا ہوں، لوگوں کو حقیقت بتانا میرا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ کا جائزہ اجلاس۔ عثمان بزدار نے کہا کورونا کی وجہ سے انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ مشکل حالات میں ہم نے کمزور طبقوں کو تحفظ کرنا ہے۔ ہر سطح پر اخراجات کو کنٹرول کر کے کفایت شعاری کو فروغ دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی دیانتدارانہ کوششوں سے ملک صحیح سمت گامزن ہے۔ عثمان بزدار سمیت عمران خان کی پوری ٹیم پنجاب میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عثمان بزدار نے کورونا بحران کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامی امور کو بالکل نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ آج پنجاب میں کورونا ٹیسٹنگ کیپیسٹی تمام صوبوں سے زیادہ ہے۔ لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے قیام کا آغاز اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ 2 ماہ بعد بحال۔ پردیسیوں کی لاہور اور دیگر شہروں سے آبائی علاقوں کو واپسی جاری۔ ٹرانسپورٹرز کا کچھ ایس او پیز پر عمل درآمد۔ سماجی فاصلے کے احکامات نظر انداز۔ ریلوے کی آن لائن بکنگ ایپ بیٹھ گئی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا 7 شہروں میں بکنگ کاؤنٹرز کھولنے کا اعلان۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کراچی، لاہور، راولپنڈی، ملتان، سکھر، پشاور اور کوئٹہ میں کل صبح 8 بجے بکنگ شروع ہوگی۔ عید الفطر میں چند روز باقی، بازاروں میں بھاؤ تا عروج پر پہنچ گیا۔ کورونا نے عید کی خریداری کا رجحان بدل ڈالا۔ رات میں مارکیٹس بند ہونے کی وجہ سے الصبح خریداری میں تیزی۔ کہیں ایس او پیز پر عمل درآمد، کہیں حفاظتی تدابیر یکسر نظر انداز۔ ہمارا کیلنڈر بتا رہا ہے عید الفطر 24 مئی کو ہوگی۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا دعویٰ، کہا رؤیت ہلال فرقہ وارانہ مسئلہ بن چکی ہے۔
مفتی منیب اور مفتی پوپلزئی دونوں انتہاؤں پر کھڑے ہیں اور حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ چاند نے میرے یا مفتی صاحبان کے کہنے پر اپنا مدار تبدیل نہیں کرنا۔ سندھ حکومت نے جمعۃ الوداع اور نماز عید کے اجتماعات کی اجازت دے دی۔ پنجاب میں داتا دربار سمیت 544 مزارات کھولنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں عوام جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے اجتماعات میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا یہ مقصد نہیں کہ کورونا ختم ہو گیا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ 6 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ اجلاس میں سکوک بانڈز کے ذریعے 200 ارب روپے کے قرض کی تقسیم کی منظوری دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ملک میں ٹڈی دل کے حملوں پر اظہار تشویش۔ کہا ٹڈی دل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومت سنجیدگی دکھائے۔ کورونا اور معاشی دباؤ کے بعد ٹڈی دل کے حملے سے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہوئے تو قحط کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا ٹرائل 5 سال بعد مکمل۔ پروسیکیوٹر FIA کے حتمی دلائل کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد فیصلہ 18 جون کو سنائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسکولز مالکان نے سندھ کووڈ ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس چیلنج کر دیا۔ عدالت نے سندھ حکومت اور دیگر کو 3 جون تک کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر فریقین سے دلائل طلب۔ کراچی میں ڈیفنس خیابان بخاری میں گھریلو ملازم نے عمر رسیدہ میاں بیوی کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ 20 سالہ میل نرس زخمی۔ ملزم کو اعلی قتل سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ شرائع نور جہاں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر 63 ٹاؤن ندی سے بیگ میں بند لاش برآمد۔ مقتول کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ کراچی میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ مرطوب موسم نے گرمی کی شدت اور بڑھا دی۔ 36 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس ہونے لگی۔ محکمہ موسمیات کی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں۔ بتائیں کہ LOC پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ اب تک کی اہم پیش رفت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بھارتی قابض افواج کی LOC پر جنگ بندی معاہدے کی پھر خلاف ورزی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان کا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج۔ LOC پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ پاکستان کا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج دیکھا گیا ہے۔ بھارتی قابض افواج کی LOC پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سامنے آئی ہے۔ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی اور پاکستان کا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج دیکھا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک راجدہ سیال سے۔ راجدہ جی بالکل، بھارت کی جانب سے LOC پر مسلسل سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی سینئر سفارتکار کو LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ 20 مئی کو LOC کے چڑی کوٹ سیکٹر پر بھارتی افواج کی فائرنگ سے پاکستانی شہری شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ LOC پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 45 سالہ محمد عارف شدید زخمی ہوا۔ رواں برس بھارت کی اب تک جنگ بندی کی 1102 مرتبہ خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں۔ بھارتی فورسز LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت کی اشتعال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
بھارت ایسی حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا. بھارت اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے. ترجمان کا کہنا ہے کہ شہری آبادی کو نشانہ بنانا 2003 کے جنگ بندی سمجھوتے کی بھی خلاف ورزی ہے. نہتے شہریوں کو بے گناہ نشانہ بنانا بین الاقوامی اور انسانی قوانین کے بھی منافی ہے. اقوام متحدہ کے مبصر فوجی گروپ کو LOC کے معائنے کی اجازت دی جائے. جی راجدہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ.